अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين.
يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. یہ آیات کریمہ The verses which I have recited, which is verse 10 to 12 of chapter Al-Munafiqun 63. The translation is that, O ye who believe, let not your wealth and your children divert you from the remembrance of Allah, and whoever does and spend up پہلے تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب تو نے کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دی تاکہ میں بھی تصدیق کرتا اور نیک اعمال کرنے والوں میں سے ہوتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب خدا کی تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر خدا اس کو تبدیل نہیں کیا کرتا. وہ اجل جو کسی کی موت کے لیے مقرر فرما دی گئی ہے، جب وہ آتی ہے تو پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوا کرتی. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے جو تم کرتے ہو. گزشتہ خطبے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کا مضمون ان لوگوں سے تعلق رکھتا تھا جو خدا کی یاد پر دنیا کے اموال اور دنیا کی نعمتوں کو آگے بڑھانے میں زیادہ مصروف عمل رہتے ہیں اور خدا کی یاد پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور خدا سے غافل ہو جاتے ہیں. ان کا کیا انجام ہے اس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے. ان کو دنیا کی دوڑ خدا کی طرف جانے سے غافل کر دیتی ہے. فرمایا کہ اے ایمان لانے والو تم ایسے نہ بننا، کیونکہ اگر تم بھی خدا کی راہ میں آگے بڑھنے سے اس لیے غافل رہ گئے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال کے تقاضے تمہیں دوسری طرف بلاتے ہیں، تو لازماً تم بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگے. یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ مختلف رنگ میں بیان فرمایا گیا ہے. یہاں اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تم میں سے ہر ایک پر موت آئے گی، اور وہ وقت ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا. اس وقت کے بعد اس دنیا کا حساب اس دنیا میں منتقل ہونے کا وقت آ جاتا ہے. جو تم پہلے خرچ نہیں کر سکے پھر اس کے خرچ کرنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. اس لیے یہ نہ ہو کہ تم پر ایسی حالت میں موت آئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرو کہ اے خدا کیوں نہ تم نے ہمیں کچھ مدت کے لیے اور مہلت دے دی ہوتی، کیوں نہ کچھ دیر کے لیے تو نے اور مہلت دے دی. اگر تو مہلت دیتا تو ہم بھی اچھے کام کرتے، ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دو طرح دیا. اول یہ کہ جب خدا کی طرف سے آخری وقت مقررہ وقت آ جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اس وقت کو ٹال نہیں سکتا، نہ خدا تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا. دوسرا جواب ہے واللہ خبیر بما تعملون. جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ مہلت مل جاتی تو ہم اچھے کام کرتے، تو یہ جھوٹ ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو خدا ضرور مہلت دیتا. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تمہارے اعمال سے اتنا گہرا باخبر ہے کہ ان اعمال پر نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا گیا ہے.
اس لیے یہ وہم کہ ہمیں اور مہلت ملتی تو اور ہم نیکیاں اختیار کرتے، جھوٹ ہے۔ اس لیے آگے مہلت نہیں دی جا رہی کہ اللہ کا احسان ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو بدیوں پر مستقل ہو چکے ہوں وہ مہلت ملنے پر بدیوں میں بڑا کرتے ہیں۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ ایک نرمی اور احسان کا سلوک ہے کہ جتنی بدیاں کر لی گئیں انہی پر آخر پر اکتفا کرنے کا موقع عطا فرما دیا، ورنہ انسان کو مزید زندگی ملتی تو ان بدیوں پر اکتفا نہ کرتا بلکہ اور آگے بڑھتا چلا جاتا۔ یہ وہ مضمون ہے جسے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیش نظر رکھے ہوئے ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی جماعت نہیں جو خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے اموال آگے بھیج رہی ہے، یعنی وہ مال جو یہاں خرچ کرتی ہے وہ دراصل آخرت میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک روحانی بینکنگ سسٹم ہے، اور اسی ذریعے سے اموال دوسری طرف منتقل ہو سکتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اموال منتقل کرنے کے متعلق اس سے پہلے بھی قوموں نے غور کیے ہیں اور کچھ حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرعون مصر کے علاوہ اور بھی ایسے رواج دنیا میں پائے جاتے تھے کہ مرنے والوں کے ساتھ ان کے مال دولت، بلکہ بعض دفعہ زندہ غلاموں کو مار کر ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا کہ یہ اگلے جہان میں منتقل ہو جائیں اور جانے والا خالی ہاتھ نہ جائے۔ کیسی جاہلانہ اور ناکام کوششیں تھیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے نظام میں بھی ایک ٹیرف لگا ہوا ہے، ایک ٹیرف پوسٹ ہے۔ امیگریشن کے جس طرح پوسٹ ہوتی ہیں اور کسٹمز کی پوسٹ ہوتی ہیں، اس طرح خدا تعالیٰ نے موت کو ایک ایسی پوسٹ بنا دیا ہے جس سے آگے نہ بغیر اجازت کوئی جا سکتا ہے، نہ بغیر منظوری کے کوئی مال وہاں سے گزر سکتا ہے۔ لیکن مال کے انتقال کے لیے ایک بینکنگ سسٹم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا نظام ہے، اور قرض حسنہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ اس دنیا میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور خدا کو کچھ دینے، خدا کے نام پر کچھ دینے والا اس دنیا میں بھی خالی ہاتھ بغیر ادائیگی کے نہیں رہا کرتا، بلکہ عام محاورے میں جو کہا جاتا ہے 10 دنیا 70 آخرت، کچھ ویسی ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیفیت ہوتی ہے۔ بہت سے قربانی کرنے والے، مالی قربانی کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیا، اس سے بہت زیادہ بڑھا کر خدا نے اسی دنیا میں واپس کر دیا، لیکن جو حساب ہے وہ پھر بھی قائم رکھا، اور آخرت پر اس حساب کو ٹال رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہاں جو ہم تمہیں دیتے ہیں یہ تو صرف ایک نیکی کا مزہ چکھانے کی خاطر ہے، جو قرض واپس ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں کوئی نیکی نہ کما سکے بلکہ بدیوں کے انبار سر پر لادے ہوئے اس دنیا میں چلے گئے، ان کو خدا تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اب کوئی وقت نہیں خرچ کا۔ اب اگر تم سونے کے پہاڑ بھی لے آؤ، زمین جیسی بھری ہوئی وادیاں دولت کی، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کچھ زمین اور آسمان میں سب کچھ خرچ کرنے کا ادعا بھی کرو تو تب بھی وہ قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو آگے بھیجنے والے ہیں وہ بھی اور جو نہ بھیجنے والے ہیں وہ بھی مالک یوم دین کے سامنے بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، کیونکہ ابھی حساب کرنے کا وقت ہے، حساب چکانے کا وقت نہیں۔ حساب کے دوران ان کو یہ خبر دی جائے گی کہ تمہارا حساب تو کچھ بن سکتا ہی نہیں،
کیونکہ دنیا میں جس نے جمع نہیں کرایا وہ آخرت میں جمع نہیں کروا سکتا، اور دنیا میں واپس جانے کا وقت کوئی نہیں. اس لیے یہ ایک محاورتاً فرمایا گیا ہے کہ سونے کے پہاڑ ہوں یا زمین و آسمان کے برابر دولتیں ہوں، جو کچھ تم خرچ کر دو گے تب بھی اس وقت تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادیں اگر ان کے بعد یہ خرچ کریں تب بھی ان کی جزا ان کو نہیں پہنچے گی. چنانچہ اس مضمون پر میں نے غور کر کے دیکھا ہے بہت سے مولوی بعض سادہ لو مسلمانوں کو اس دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں کہ جو نیکیاں ان کے والدین نہیں کر سکے ان کے مرنے کے بعد وہ نیکیاں کریں تو ان کا ثواب ان کو پہنچے گا. قرآن کریم اس مضمون کو کلیتاً رد کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے. وہ نیکیاں جو انسان زندگی میں کرتا رہا ہو، وہ وعدے جو نیکیوں کے وعدے تھے اور خلوص نیت سے کیے گئے وہ پورا نہ کر سکا ہو، ان کے متعلق تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند ملتی ہے کہ ایسے شخص کی وہ نیکیاں جو زندگی میں کیا کرتا تھا یا کرنا چاہتا تھا، اگر وہ اولاد کرے تو اس کی جزا اس کو مل جائے گی. لیکن بد کے لیے ایک بے نماز کے لیے چاہے کروڑ نمازیں پڑھی جائیں وہ نمازیں اس کو نہیں پہنچ سکتی. جو خود تلاوت کا مزہ نہیں لیتا تھا، جس کو ذکر اللہ میں لطف نہیں آتا تھا بلکہ طبیعت گھبراتی تھی، اس کے لیے قرآن خوانیاں سے ساری دنیا میں کروائی جائیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. 40 دن چھوڑ کر 40 سال 40 لاکھ سال تک بھی اس کی خاطر کوئی قرآن پڑھتا رہے. جس نے خود قرآن نہیں پڑھا، جس کو خود قرآن سے پیار نہیں ہوا، اس کے لیے پڑھے جانے والے قرآن کی کوئی بھی حیثیت نہیں. یہ وہ نظام ہے جو خدا تعالیٰ نے عالمی روحانی بینک کا یا بین العالم روحانی بینک کا رکھا ہوا ہے، اور اس مضمون کو مختلف رنگ میں خدا تعالیٰ ہمارے سامنے پھیر پھیر کر بیان فرماتا ہے. اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں فرمایا موت سے پہلے جو خرچ کرنا ہے کر لو، اور یاد رکھو موت کا وقت آئے گا تو ٹل نہیں سکے گا، اور اس کے بعد تمہارا یہ کہنا بیکار ثابت ہوگا کاش اے خدا تو ہمیں مہلت دیتا تو ہم کچھ کر لیتے اور اس حساب کو آج اس دنیا میں منتقل ہوا دیکھ لیتے. یہ مضمون ہے جو اس کے جو معنی کے لحاظ سے اس میں شامل ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان خوش نصیب خدا کے بندوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں خرچ کی توفیق بخشتا ہے اور محض اللہ کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق بخشتا ہے. اور خود جو خرچ کرنے والے ہیں اس حال میں اس دنیا سے گزرتے ہیں کہ ان کی خرچ کی تمنائیں باقی رہ جاتی ہیں اور موت اس سے پہلے ان کو آن لیتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے جب یہ تحریک کی جاتی ہے کہ ان کی اولادیں ان کے نام پر خرچ کریں، تو یہ کوئی نئی جاری کرنے والی رسم نہیں، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصدقہ ایک نیک رسم ہے. اور اس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو بعد میں جاری رکھنا اولاد کے حق میں بھی اچھا ہے اور ان کے حق میں بھی جو گزر چکے. اب میں مالی تحریکات سے متعلق کچھ اطلاعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو مستقل مالی تحریکات ہیں ان کا ذکر تو سال بسال وقت مقررہ پر ہوتا رہتا ہے. کچھ متفرق تحریکات ہیں جو کچھ عرصہ چلتی ہیں اور پھر مکمل ہو کر ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر ان کی جگہ نئی تحریکات لیتی ہیں. یہ جماعت احمدیہ کا مالی نظام مضبوط ڈوریوں سے بٹے جانے والے ایک رسے کی سی شکل اختیار کر چکا ہے. ایک تحریک ختم ہونے سے پہلے دوسری شروع ہو چکی ہوتی ہے
اس کے ختم ہونے سے پہلے ایک اور شروع ہو چکی ہوتی ہے. جس طرح مختلف ڈوریوں سے رسہ بٹا جاتا ہے تو ہر ڈوری کا سرا کسی نہ کسی جگہ پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن رسہ اسی طرح مضبوطی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ان معنوں میں جماعت احمدیہ کا رسہ خدا کی طرف لے جانے والا رسہ ہے، خدا کی خاطر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ مختصر وقت کی تحریکات جو چند سالوں پر محیط ہوتی ہیں، ان کا ذکر کچھ عرصے سے نہیں کیا گیا، اور اسی کے نتیجے میں جماعت کسی حد تک ان سے غافل ہوئی. کلیتاً تو نہیں، جیسا کہ میں حساب آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جن کا بار بار جن تحریکات کا ذکر نہ کیا جائے، یاد نہ دلائی جائیں، ان سے عموماً غفلت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ غفلت زیادہ تر عہدیداروں سے ہوتی ہے. میرا یہ بڑا وسیع تجربہ ہے کہ جماعت کے پاس جماعت ضرور بڑی شان، مومنانہ شان کے ساتھ اس کا بیک کہتی ہے، اور کبھی بھی جماعت نے بحیثیت جماعت مایوس نہیں کیا. پیغام پہنچانے والے سو جایا کرتے ہیں، ان کو تھک کر نیند آ جاتی ہے. اس پہلو سے یہ جو نیا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ بہت ہی برکتوں والے نتیجے پیدا کرے گا. کیونکہ آواز در آواز بات پہنچنا اور بات ہے، وسیلوں کے ذریعے پیغام ملنا اور بات ہے، اور براہ راست جس نے تحریک کی ہو اس کی زبان میں، اس کے جذبات کے ساتھ، اس کا منہ دیکھتے ہوئے، بات سنتے ہوئے جو دل کی کیفیت ہے وہ اور ہی کیفیت ہوا کرتی ہے. ناممکن ہے کہ سلسلہ در سلسلہ پیغام قوت کے ساتھ لوگوں تک پہنچ سکیں، کی گہرائی کے ساتھ دلوں میں اتر سکیں، جس طرح پیغام وہ شخص پیغام دینے والا ہے اور اپنی زبان اور اس کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہوں اور ایک ذات ہوا ہو. اللہ کا کہ اب یہ جو رابطہ ہے یہ بڑھنا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مالی تحریکات میں بھی ایک عظیم انقلاب برپا، کیونکہ بہت ایسی اب ہندو پاکستان میں ہوں یا غانا میں ہوں یا نائجیریا میں، جہاں بات پہنچتے پہنچتے بہت مدھم پڑ جاتی ہے، آواز میں پاکستان اور ہندوستان کی طرز پر فیصلہ کیا. جن ممالک میں یہ فیصلے ہو رہے تھے، ان کے عمراء نے انہوں نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو یہ چیز نہیں چل سکے گی، ہم تو سال میں ایک دفعہ تحریک ہیں یا 2 دفعہ جب بھی بڑے اجتماعات ہوں اور وہاں جھولیاں پھیلا دی جاتی ہیں، چادریں بچھا دی جاتی ہیں، اور لوگ بڑھ بڑھ کر سے ان چادروں پر دولت نچھاور کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے جو جاری کر سکتا ہے، ہمارے مزاج کے مطابق ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک ہے افریقن مزاج اور ایک ہے دینی مزاج. افریقن مزاج پاکستانی مزاج سے مختلف ہوگا، لیکن دینی مزاج مختلف نہیں ہوگا، اور ہم جو چندے دیتے ہیں وہ دینی مزاج کے مطابق دیتے ہیں، اور جو عالمی نظام جاری کرنا چاہتے ہیں وہ دینی مزاج کے مطابق جاری کرنا چاہتے ہیں. اگر ملکی اور قومی مزاج کو مد نظر رکھ کے نیکی کی تحریکات چلائی جائیں تو ساری بٹ کر الگ الگ ہو جائیں، جس طرح مذاہب میں تفریق پڑھتے چلے گئے اور فرقے وجود میں آتے رہے. ایک جگہ کی احمدی کی روحانی شکل اور بن جائے گی، دوسری جگہ کی احمدی کی روحانی شکل اور بن جائے گی. اس لیے ان کے سب خوف و ہراس کے باوجود میں متاثر نہیں ہوا،
بلکہ ایک ملک میں تو میں نے مجبور کر کے حکماً یہ نظام جاری کروایا اس عہد کے ساتھ کہ تمہاری جتنی کمی ہوگی وہ میں پوری کروں گا، لیکن ساری دنیا کی احمدی کی ایک ہی شکل بننی چاہیے، ایک ہی صورت ظاہر ہونی چاہیے۔ خدا کے بندے خدا کے حضور ایک قوم کی صورت میں ابھریں جو محمد رسول اللہ کی قوم ہو، ایک ملت کی شکل میں آئیں جو اسلام اور روحانی مزاج کے لحاظ سے، روحانی آداب کے لحاظ سے، روحانی اداؤں کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق دکھائی نہ دے۔ یہی مقصد میرے پیش نظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور جہاں جہاں یہ تجربے ہوئے پہلے سال ہی میں خدا کے فضل سے ان کے توقعات سے بہت بڑھ کر آمدنی شروع ہوئی، اور اب دوسرے دور میں میں نے یہ توجہ شروع کی کہ فرداً اسی طرح ان کی ہر گاؤں کی الگ الگ فہرستیں تیار ہوں اور ہر قسم کے چندوں کے نام لکھ کر ان کے آگے چندہ دہندہ کے چندہ لکھا جائے، اور یہ جو نظام ہندو پاکستان میں رفتہ رفتہ عروج پذیر ہوا ہے، رفتہ رفتہ ترقی پذیر ہوا ہے، اس کے مطابق ساری دنیا کے احمدی اسی ایک ہی رنگ میں رنگین ہو کر مالی قربانی کریں تو اس کے بھی خدا کے فضل سے اچھے نتائج نکلنے شروع ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے چند دنوں کی رپورٹوں میں افریقہ سے اطلاع ملی ہے کہ جب ہم نے گاؤں گاؤں میں فہرستیں بنا کر رجسٹر تیار کروا کر چندے لینے کی مہم چلائی تو دیکھتے دیکھتے چندہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عالمی نظام واحد، امت واحدہ کے بننے کے ساتھ ایک نظام واحد بنے گا، اور کل عالم کے غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صورت اور سیرت کے لحاظ سے والذین معہ کی شکل اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں نہ عربی کا فرق ہے، نہ عجمی کا فرق ہے، نہ کالے کا نہ گورے کا، محمد رسول اللہ والذین معہ، ایک ہی قوم کا مالک محمد رسول اللہ بیان کیے گئے اور ان کے ساتھ چلنے والے والذین معہ۔ تو یہ میری تمنا ہے کہ ساری دنیا کے احمدی معہ میں شمار ہونے شروع ہو جائیں، اس لیے یہ سارے نظام یکساں سب جگہ جاری کرنے ہوں گے۔ خدام الاحمدیہ میں بھی یہی شکل اختیار کی گئی، انصار اللہ میں بھی، اور اسی طرح لجنہ میں بھی۔ تو خدا کے فضل سے تینوں ذیلی تنظیموں کے علاوہ سب سے اہم مرکزی شورا کا نظام بھی تمام ملکوں میں نافذ کیا گیا، اور جب بھی عمارتوں کو آزاد کیا گیا، یعنی اس پرانی رٹ سے جس پہ پہلے کام چل رہے تھے، تو بعض دفعہ یہ خطرات کا اظہار ہوا کہ اس طرح خود سری کی عادت پیدا ہوگی، بعض دفعہ خدام جماعت کے کاموں میں دخل دیں گے اور ایک الگ نئی ڈگر اختیار کر لیں گے، کہیں انصار دوسرا راستہ اختیار کریں گے، بہت انتظامی الجھنیں پیدا ہوں گی۔ ان سے میں نے یہ کہا کہ مجھے علم ہے جب نئے تجربے ہوتے ہیں تو عمارت کا نظام نافذ کرنے کے لیے بھی دقتیں ہوں گی۔ شروع میں جب حضرت مسلم موعود نے یہ نظام جاری کیے تھے تو اس وقت بھی تو دقتیں تھیں، اور ان دقتوں سے گزر کر ہماری اصلاح ہوئی ہے۔ بعض اصلاحات محض نصیحت سے نہیں ہوا کرتی، تجارب سے گزر کر اور رگڑیں لگ کر۔ یہ پنجابی کا رگڑا لفظ استعمال نہیں میں کر رہا، وہ زیادہ سخت ہے اس سے بھی، مگر جب رگڑ لگتی ہے تو ایک چیز صاف ستھری ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ پتھر جو پہاڑ کی چوٹیوں سے دریاؤں کے ساتھ بہتے ہوئے نیچے آتے ہیں، بعض شروع میں تو بڑے کرخت ہوتے ہیں، ان کے بڑے سخت کنارے چبھنے والے اور بے ڈھنگے اور بے ڈھب، لیکن 100 میل، 1000 میل، 2000 میل جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے اور رگڑتے اور مختلف قسم کی چکیوں میں پیسے جاتے ہیں، تو آخر پر آپ جا کے دیکھیں اتنے خوبصورت ملائم پتھر بن جاتے ہیں کہ بڑے بھی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، چھوٹے بھی۔ ایک دفعہ اسی طرح دریا کے کنارے پر میں نے ایک بچے کو دیکھا، چھوٹا سا اس نے پتھر اٹھایا ہوا تھا اور
مست تھا اس کی حسن میں، اور اپنے کلے سے ملتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا مائم پتھر مائم پتھر، یعنی ملائم پتھر کو وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ملائم پتھر بھی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ کہہ رہا تھا مائم پتھر مائم پتھر، اور مائم پتھر اس کو پتہ نہیں کہ خدا نے کس طرح بنایا ہے۔ کتنے لمبا عرصہ اس بیچارے نے آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے تکلیفیں سہی ہیں، اور کتنی ٹھوکریں کھا کر وہ پتھر ایک مائم پتھر بنا۔ تو جماعت احمدیہ بھی اسی طرح مائم پتھر بن رہی ہے، لمبے تجارب میں سے گزرتی ہے، ٹھوکریں کھاتی ہے، جگہ جگہ انا کے جذبات اٹھتے ہیں، جگہ جگہ ابا پیدا ہوتا ہے، بغاوت اور سرکشی کے رجحان شیطان پھر اٹھاتا ہے، اور پھر ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے، ان کو سمجھا بجھا کر، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر، کہیں نرمی سے کہیں سختی سے حالات کو درست کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو خوشکن بات یہ ہے کہ ہر جگہ جماعت کا رد عمل بالآخر بہت ہی پیارا ہے، ہر سختی کو برداشت کر جاتی ہے، لیکن نظام جماعت سے منہ نہیں موڑتی۔ خلافت سے جو گہرا تعلق ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اور اسی تعلق کے بڑھتے پر انسان بعض دفعہ اس یقین پر سختی کرتا ہے کہ یہ سختی دور پھینکنے کا موجب نہیں بنے گی بلکہ بالآخر قریب لانے کا موجب بنے گی۔ تو وہ لوگ جو مجھے ڈراتے رہے ان سے میں نے کہا کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہونا ہو جائے، اور اگلی اس صدی کے میں جماعت سارے عالم میں اس طرح رواں ہو جائے کہ جو بھی کمزوریاں ظاہر ہونی ہیں نکل آئیں باہر، جہاں جہاں باغیانہ رجحان پیدا ہوتے ہیں یا ڈیموکریسی کے غلط تصور پر نئی نئی تحریکات چلتی ہیں، سب چل جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے مجھے توفیق دے گا کہ میں یہ سارے معاملے ہموار کر دوں گا انشاءاللہ، دعائیں کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر خدا تعالیٰ اسی طرح مجھے توفیق دیتا چلا گیا تو اس معاملے میں اگلے خلیفہ کے لیے کوئی مسائل ورثے میں باقی رہ جائیں گے۔ ایک مستقل جد و جہد تو اپنی جگہ ہے ہی، وہ لوگ جن کی فطرتیں خدا کی حضور ہموار ہو جاتی ہیں ان کے اندر بھی دبے ہوئے شیطان تو رہتے ہی ہیں، لیکن میں نظام عالم کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، میرا تجربہ ہے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، جہاں جہاں عالمی نظام قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، شروع میں اجنبیت کی وجہ سے کچھ تردد بھی پیدا ہوئے، کچھ باغیانہ رجحان بھی ابھرے، لیکن بالآخر ہر جگہ خدا کے فضل سے سب بگڑے تگڑے درست اور صاف ہو گئے، اور ایک نئے ولولے اور نئی شان اور نئی جان کے ساتھ، نئی اطاعت کی روح کے ساتھ نظام جماعت میں کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، اور نظام جماعت سے سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ بس یہ وہ تصور ہے جو جماعت احمدیہ کی کہ نقوش کو زیادہ حسین بنائے گا، ان کی دبی ہوئی پاکیزہ صلاحیتوں کو ابھارے گا، ان کے اندر غلط تصورات کو یا امنگوں کو دبائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، وہ اس قابل ہیں کہ دساہا والا سلوک کیا جائے، اور کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ زکاہا والا سلوک کیا جائے۔ دساہا کا سلوک بد عادتوں اور بد خصلتوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور زکاہا کا مطلب ہے جتنی پاکیزہ صفات خدا تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہیں، ذہنی ہوں یا قلبی ہوں، جیسی جیسی حسین صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی گئی ہیں، مومن ان کو ابھارتا چلا جاتا ہے، ان کے نقش زیادہ نمایاں کھل کر نکھر کر دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ بس عالمی مالی نظام میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا سے جو رابطے ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ نظام بھی ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے کبھی جماعت کو اس وسیع پیمانے پر براہ راست وقت کے خلیفہ کی آواز میں اس کی صورت دیکھتے ہوئے نصیحتیں سننے کا موقع نہیں ملا کرتا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ربوہ سے قریباً 100-200 میل کے فاصلے پر بوڑھے ہو گئے اور کبھی کسی خلیفہ کو دیکھا ہی نہیں تھا،
ایسی ایسی جماعتیں ہیں اور بڑی کثرت سے ہزارہ کی تعداد میں جہاں عملاً ناممکن ہے کہ کبھی کوئی خلیفہ جا سکے، کیونکہ اگر وہ جٹ رفتار کے حساب سے بھی گھومے تیز رفتاری کے ساتھ تو جماعتیں اس تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ ناممکن ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں تمام جماعتوں میں پہنچ کر کچھ ٹھہر کر ہر شخص سے متعارف ہو سکے۔ لیکن اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گھر گھر میں زیارتوں کے انتظام ہو رہے ہیں اور ہر جماعت میں یعنی بڑھتی ہوئی تعداد میں جماعتوں میں خدا کے فضل سے براہ راست باتیں سننے اور صورت دیکھنے کے مواقع میسر آ رہے ہیں۔ اس پر تبصرے بھی بڑے بڑے دلچسپ ملتے ہیں۔ آج کل تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں لوگوں کی طرف سے بڑے دلچسپ تبصرے نہ ملتے ہوں، اور شعر و شاعری بھی شروع ہوئی ہے۔ اور شعر و شاعری میں مشکل ایک یہ ہے کہ مجھ سے توقع کی جاتی ہے کہ میں ان کے شعروں پر داد بھی دوں، اور میری مشکل ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب کروں کیا؟ محبت کا تقاضا ہے داد دوں، سچائی کا تقاضا ہے کہ خاموشی اختیار کروں، اور جہاں خاموشی اختیار کی گئی وہاں یاد دہانی کے تقاضے آنے شروع ہو گئے۔ بار بار یاد دہانیاں آئیں کہ آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، جو نظم بھیجی تھی اس کی تو بات ہی نہیں کی، خط میں دعائیں بھیج دی خالی، مگر میں نے جو کلام بھیجا تھا اس کا تو کوئی ذکر ہوتا۔ پھر لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی باتوں میں جذبات بہت پیارے ہیں، خیالات بھی شاعرانہ ہیں، لیکن جس مصیبت میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں اس سے نکلیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جس حد تک کوشش کرتا ہوں کہ حوصلہ شکنی کے بغیر، دل توڑے بغیر نرم سے نرم الفاظ میں سچائی کا اظہار کروں، لیکن ساتھ بہت اچھے اچھے کلام بھی ملتے ہیں۔ بعض دوسرے شعراء کے بعض شعروں کا سہارا لے کر لوگ باتیں یاد کراتے ہیں۔ مثلا ابھی ایک جگہ ربا سے غالباً ایک خط آیا تھا، وہ ڈاکٹر فہمیدہ کا ایک پرانا شعر لکھا ہوا تھا کہ اب ٹیلی ویژن پر آپ سے ملاقاتیں کر کے جہاں بہت سی سیرابی بھی ہوئی، وہاں یہ تمنا پہلے سے بھی بڑھ گئی کہ اب جلد واپس آئیں۔ اور وہ شعر یہ تھا کہ کب سے تالا پڑا ہے گھر پہ، تالا پڑا ہے مدت سے، اس سے کہہ دو کہ اپنے گھر آئے۔ اس شعر میں جو فصاحت و بلاغت ہے وہ اس کی سادگی میں ہے، اور وہ آخری مصرے میں جو حکم کا انداز پایا جاتا ہے، جیسے بڑی بوڑھی ماں کوئی بچے کو کہتی ہے کہ آئے گھر واپس چلو، دیر ہو گئی ہے، چھپو کے واپس آئے۔ یہ جو انداز ہے یہ بڑوں بوڑھوں والا ہے اور جذبات نوجوانوں والے ہیں، اور اس کی آمیزش نے اس میں ایک خاص کیفیت پیدا کر دی ہے، جیسے مونا لیزا کے چہرے پر ایک کیفیت ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مگر جب یہ نظم چھپی تھی تو بڑی کثرت سے احمدیوں نے اس شعر کو اپناتے ہوئے اس شعر کی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ تو بعض بار سادگی بھی اعجاز بن جایا کرتی ہے۔ ان کو تو میں ان کو میں نے لکھا، یا اب اگر نہیں لکھا تھا تو اب میں بتا دیتا ہوں جواب، کہ اب تو دنیا میں کتنے گھر ہیں جنہوں نے تالے ہی نہیں توڑے بلکہ چوپٹ دروازے کر کے ہر جمعے میرا انتظار کرتے ہیں اور ہر گھر میں آتا ہوں۔ اب وہ زمانے لگ گئے جب آپ کہا کرتے تھے کہ کب گھر میں تالا پڑا ہے مدت سے، اب تو تالے ٹوٹنے کے وقت آ رہے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس آج کی دنیا میں اگلی دنیا کی تصویریں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ آج کے زمانے میں آئندہ کیا ہوگا اس کی جھلکیاں ہمارے سامنے ابھر ابھر کر تصویری نقش بن کر سامنے آ رہی ہیں، اور اس لحاظ سے ہماری نسل خوش نصیب ہے کہ یہ دو نسلوں کے سنگم پر ہے، دو ادوار کے سنگم پر ہے۔ دو نسلوں کے سنگم پر تو ہر نسل ہوتی ہے، لیکن دو عظیم ادوار کے سنگم پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ زمانے میں خلافت کا جماعت سے تعلق اسی ٹیلی ویژن کے رابطے سے ہی زیادہ تر ہو سکے گا، اور یہ رابطہ شروع میں دو طرفہ ہو جائے گا۔
یعنی جہاں سے کوئی خلیفہ خطاب کر رہا ہوگا ساری دنیا کی جماعتوں کی مختلف جگہوں سے جھلکیاں بھی اس کے سامنے مختلف ٹیلی ویژنس پر دکھائی جا رہی ہوں گی اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. باقی مکس کرنے والے جو ماہرین ہیں وہ یہ ان کے اختیار میں ہے بہت حد تک کہ زیادہ نمایاں کر کے کس منظر کو دکھائیں. لیکن یہ ممکن تو ہو ہی چکا ہے. اس کی جب مالی توفیق ملے گی تو اس طرح شروع ہو جائے گا. تو ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ یہ ایک آئندہ کا نقشہ تو یہ ہے کہ اس طرح ملاقاتیں ہوا کریں گی. دوسرا یہ کہ براہ راست ہر احمدی کے کانوں میں خلیفہ وقت کی آواز پہنچے اور اس کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوں اور پھر یہ بھی دل میں تمانیت ہو کہ وہ بھی مجھے دیکھ سکتا ہے. یہ ایک عجیب کیفیت ہے جو آئندہ دور سے تعلق رکھنے والی ہے. ہم جو ان دو ادوار کے سنگم پر ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھے ہیں جبکہ ہر شخص خلیفہ وقت سے ملاقات نہ صرف کرتا ہے بلکہ حق رکھتا ہے. بے تکلف جب چاہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آ کر ملاتا ہے جس کو توفیق ملتی ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں توفیق نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نیا نظام جاری کر دیا ہے. یہ لوگ جماعت گویا اس وقت عملاً دو ادوار کی میں بٹی ہوئی جماعت ہے. ایک حصہ وہ ہے جو ابھی تک پچھلے دور سے لطف اندوز ہو رہا ہے. ایک حصہ ہے جو مستقبل میں آنے والا حصہ ہے اور اس کے مستقبل کا بھی سے آغاز شروع ہو چکا ہے. تو بڑے پرلطف دن ہیں اس پہلو سے. لیکن اس کے ساتھ ہی بعض لوگ جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں بڑے دردناک طریقے پر کرتے ہیں. خصوصاً بچوں کے جذبات عجیب عجیب قسم کے بے ساختہ جذبات ہیں جن پر دل پر گہرا اثر پڑتا ہے. بعض دفعہ جذبات پر ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی پرلطف باتیں ہیں. بعض درد ہیں جن میں لطف ہوتا ہے. ایک ماں نے لکھا کہ میرا بچہ جب دیکھتا ہے بڑے شوق اور پیار سے تو کہتا ہے اب یہ ٹیلی ویژن سے باہر کیوں نہیں آتے. اب ان کو کہیں کہ آ جائیں باہر تو وہ دن بھی آئیں گے انشاءاللہ. مختلف ملکوں میں ٹیلی ویژن سے باہر بھی جایا کریں گے. لیکن سر دست تو خدا نے یہ جو انتظام فرمایا ہے پیار بجھانے کا اللہ اس میں بہت برکت ڈالے. اب میں تحریکات سے متعلق بتاتا ہوں. ایک تحریک کی گئی تھی افریقہ انڈیا فنڈ. اس میں بعد میں روس کو بھی شامل کر لیا گیا. ان تین علاقوں میں افریقہ کے علاقوں میں اور روس سے مراد یو ایس ایس آر یعنی سابقہ یو ایس ایس آر کی ریاستوں میں اور ہندوستان میں بہت سے اخراجات کی ضرورت تھی کیونکہ ہندوستان سے پارٹیشن کے بعد خلافت کا تعلق جو منقطع ہوا براہ راست تعلق منقطع ہوا اس کے نتیجے میں بہت نقصان پہنچے ہیں. جہاں تعلق پہلے ہی غائبانہ ہیں وہاں اور بات ہے. جہاں ایک دفعہ تعلق قائم ہو جائے اور پھر دوری پیدا ہو جائے وہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی یہی حال ہوا کہ بہت خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں جن کو خدا تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ دور کرنے کے سامان مہیا فرما دیے ہیں. اور جہاں جہاں ٹیلی ویژن کے ذریعے خطبوں سے رابطے ہوئے ہیں وہاں کی جماعتیں لکھ رہی ہیں کہ حقیقت میں آپ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں جو ہم بتا سکیں کہ کیسی نئی زندگی ہم نے پائی ہے. نئے ولولے دلوں میں جنم لینے لگے ہیں اور جماعت بڑی قوت کے ساتھ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی ہے. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں جو اس نے ہم پر فرمائے. لیکن ہندوستان میں جو لمبے عرصے سے کمزوریاں پیدا ہو گئیں وہاں بہت زیادہ خرچ کی ضرورت تھی جو کیا جا رہا ہے. قادیان کو سنوارنے میں اس کے وقار کو سر نو بحال کرنے میں بہت بڑے اخراجات کی ضرورت تھی. کچھ ہو چکا ہے کچھ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح باقی جگہ بھی جماعتوں کو تقویت دینے کے لیے ضرورت تھی. افریقہ میں بہت بڑے بڑے منصوبے جاری ہیں اور خدا کے فضل سے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کے بعد ایک یا دو ہر قدموں میں پھر آگے کلیتاً وہ ملک احمدیت کی جھولی میں گرنے والے ہیں. تو ایسے عظیم الشان مواقع سے استفادے کے لیے
جتنی دولت کی ضرورت ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں، لیکن اخلاص سے دیا ہوا چندہ اتنی برکت رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی جماعت ان راہوں میں خرچ کرتی ہے وہ سینکڑوں گنا، ہزاروں گنا اثر دکھاتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. یہ بھی اس جزا میں سے، ان جزاؤں میں سے ایک جزا ہے جو قرض حسنہ کے نتیجے میں خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے. نام اس کا قرض حسنہ رکھا ہوا ہے، سود نہیں ہے. سود تو معین رقم دینے کا نام ہے. اس سے میں ضمناً یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تعلقات میں بھی قرض حسنہ میں اللہ کے رنگ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی سے کچھ لیتے ہو تو کوشش کرو کہ جب واپس کرو تو بڑھا کر دو، اور اس مصیبت میں نہ ڈالو کہ وہ تقاضے کر رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے، بار بار کے پھیرے لگا رہا ہے، اور تم آگے آ کے وقت کو بھی ٹالتے جاتے ہو اور خود بھی اس سے دور بھاگتے جاتے ہو. وقت پر دیا کرو، وعدوں کو پورا کرو، لیکن ساتھ ہی جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اموال میں برکت کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. خدا کی خاطر انسان مالی قربانی کرے اور اس کے بندوں سے یہ سلوک کرے کہ جب ان سے لے ان کو بڑھا کر واپس دینے کی کوشش کرے. اگر کوئی یہ نسخہ استعمال کرے تو وہ دنیا میں غریب رہ ہی نہیں سکتا. اس کے اموال میں غیر معمولی برکت ہوگی. بہرحال اب میں چندوں کے متعلق مختصر یہ بتاؤں کہ جو تحریک کی گئی تھی وہ 5 کروڑ کی تھی. شروع میں 3 سال کا وعدہ تھا، یعنی 3 سال کی مدت مقرر تھی. اس کے بعد اسے بڑھا کر بعض جماعتوں کے اصرار پر 5 سال پر ممتد کر دیا گیا. کل وعدے جو 5 کروڑ کی تحریک کے جواب میں موصول ہوئے، اگر پاکستانی روپوں میں تمام دنیا کی کرنسی کو منتقل کیا جائے تو 6 کروڑ 35,95,800 یعنی تقریباً 6 کروڑ 36 لاکھ کے وعدے تھے. پاؤنڈوں میں یہ 15,89,895 کے وعدے بنتے ہیں. 3 سال اس میں سے گزر چکے ہیں، چوتھا سال شروع ہو چکا ہے. ابھی تک وصولی میں کمزوری ہے. چنانچہ کل وصولی 6 کروڑ 35 لاکھ کے یا 36 لاکھ کے مقابل پر 3 کروڑ کے لگ بھگ ہوئی ہے، 3 کروڑ 1 لاکھ. اور پاؤنڈوں میں 15,89,000 کے مقابل پر 7,54,000 کی وصولی ہوئی ہے. گویا نصف سے کچھ زائد ابھی ادائیگی باقی ہے. اس ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ بعض احمدی مخلصین کا یہ طریق تھا اور ابھی بھی ہے کہ وہ اپنے وعدے براہ راست مجھے بھیجا کرتے تھے. جماعت کو دینے کے علاوہ اس سے ایک قسم کا ذاتی روحانی تعلق بھی ان کے ساتھ قائم رہتا ہے اور نظر بھی رہتی ہے کہ کون کس توفیق کا آدمی ہے اور اپنی توفیق کے نسبت سے کتنا خرچ کر رہا ہے. اس سلسلے میں مجھے یاد ہے چودھری شاہ نواز صاحب مرحوم مغفور، وہ تو تحریک سنتے ہی بلا استثناء ہمیشہ فوراً رکب بھیج کر اپنا وعدہ لکھوایا کرتے تھے، اور ہمیشہ جو وعدہ میں اپنا لکھواتا تھا اس سے کافی بڑھا کر وعدہ لکھواتے تھے. اس لیے ان کی زندگی میں خصوصیت سے میں اپنے وعدے بیان کرتا تھا تاکہ وہ اور ان کے ہم مزاج لوگ یہ نظر رکھ کر کہ اس کا اتنا وعدہ ہے اس سے دگنا تگنا کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ان کے خاندان کے افراد اپنا وعدہ الگ بھجوایا کرتے تھے، اور اس ہرگز یہ بات ان کے چندہ دینے میں مانے نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہمارے ابا نے یا نانا دادا نے اتنی بڑی رقم ادا کر دی ہے تو ہم سب شامل ہیں. ان کے وصال کے بعد پھر مجھے اس خاندان کی طرف سے ذاتی اطلاعیں آنی بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے مجھے پیچھے کچھ پریشانی ہوئی. میں نے کہا پتہ تو کروں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب پتہ کیا تو یہ تسلی ہوئی کہ الحمدللہ مثلا افریقہ انڈیا فنڈ میں چوئی صاحب مرحوم کے خاندان نے مل کر
26,012 پاؤنڈ کا وعدہ پیش کیا ہے، جبکہ میرا 15,000 کا تھا. تو اس حد تک تو یہ بات تسلی بخش ہے کہ مجھ سے کافی بڑھ کر یہ رقم پیش کی گئی. لیکن وہ بات نہیں رہی کہ چودھری صاحب پہلے اپنا الگ دیں اور باقی پھر بعد میں اسی طرح اپنی اپنی جگہ کوشش کریں. اسی لیے میں نے شروع میں تمہید میں ذکر کیا تھا کہ جو نیکیاں کوئی شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے اس کو ان نیکیوں کو اس کے نام پر جاری رکھنا ایک بڑی سعادت ہے. اور حضرت مسلم موعود کے اولاد بھی اللہ کے فضل سے اس سعادت کو نہیں بھولے، اور ایک بھی حضرت مسلم موعود کا ایسا چندہ نہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں دیا ہو اور بعد میں اولاد نے مل جل کر اور الگ الگ اسے بڑھا کر پیش نہ کیا ہو. جو چندے بعد میں آئے ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن زندگی میں جو چندے جاری ہو گئے تھے ان کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو ضرور انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بزرگ آباء و اجداد، اپنے محسنوں کے نام اپنی محبت کا تحفہ بھیجنے کا جو طریق خدا نے ان کو مہیا فرمایا ہے اسے فائدہ اٹھائیں. جب یہ روحانی بینکنگ سسٹم جاری ہے، ایک جگہ آپ رقم داخل کرائیں گے دوسری جگہ لازماً پہنچے گی. اگر وہ طریق منظور شدہ اور مسلمہ ہو تو جب اس طریق کو حضرت محمد رسول اللہ کی تصدیق حاصل ہو گئی ہے تو پھر آپ کو کیا جھجک ہے. اس دنیا میں جمع کرائیں، اس دنیا میں لازماً ان کو خوشخبریاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ اس بعض دفعہ خدا ان کے رد عمل کو تصویری زبان میں خوابوں میں دکھا بھی دیتا ہے. ایک ماریشس کے ہمارے ایک اہم دوست ہیں، کل ہی ان کا خط ملا کہ میں نے ایک رقم اپنے بزرگ والدین کی طرف سے جماعت کے لیے پیش کی، ایک خاص مقصد کے لیے، کافی بڑی رقم تھی. کہتے ہیں اسی رات میرے والد جو میرے بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور کبھی آج تک مجھے خواب میں نظر نہیں آئے، خواب میں آ کر ملے اور اس محبت سے ملے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا. اور صبح اٹھ کر مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے پہلی جزا یہ دی ہے کہ بتایا ہے کہ جن کے نام پر تم نے نیکی کی ہے ان کو اطلاع مل گئی ہے، اور اس نیکی کے نتیجے میں ان کی روح تسکین پا رہی ہے. تو اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اموال اور جان اور مال میں بہت برکت دے گا. فرشتوں کے اعتبار سے، یعنی فرشتوں میں اول دوم سوئم کے اعتبار سے خدا کے فضل سے پاکستان سر فہرست ہے. پاؤنڈوں میں اگر پاکستانی قربانی کو شمار کیا جائے تو 3,04,822 پاؤنڈ بنتی ہے، اور وصولی کے لحاظ سے بھی اللہ کے فضل سے پاکستان صف اول میں ہے، نمبر 1 ہے، پہلا نمبر ہے. وعدوں کے لحاظ سے کینیڈا کا دوسرا نمبر ہے، اور وصولی کے لحاظ سے کینیڈا 5ویں نمبر پر چلا گیا ہے، اور امریکہ وعدوں کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے لیکن وصولی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. مختصر جلدی سے اب میں آپ کو یہ چند جماعتوں کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ باقی جماعتوں میں بھی مسابقت کی روح پیدا ہو، نیک نمونے دیکھ کر دلوں میں شوق پیدا ہوں کہ ہم بھی آگے بڑھیں. پاکستان نمبر 1 وعدوں کی بات ہے اب اس وقت. پاکستان نمبر 1، کینیڈا 2، امریکہ 3، جرمنی 4، برطانیہ 5، ماریشس 6، جاپان 7، ناروے 8، سوئٹزرلینڈ 9، انڈونیشیا 10 اور باقی ممالک بعد میں. وصولی کے اعتبار سے پاکستان سب سے پہلے، پھر امریکہ ہے، پھر برطانیہ ہے، پھر جرمنی کی باری ہے، پھر کینیڈا، پھر ماریشس، پھر ناروے، پھر جاپان، پھر سوئٹزرلینڈ، پھر انڈونیشیا. اس ضمن میں صرف یہ کہوں گا کہ جو وعدے ہیں وہ تو وصول کرنے ہیں انشاءاللہ، لیکن بہت بڑی ایسی تعداد ہوگی جو اس وقت براہ راست میرا خطبہ سن رہی ہے دنیا میں،
اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جس نے اس وعدے میں حصہ ہی نہیں لیا. تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس نیکی سے محروم نہ رہیں. چندے میں اصول یہ ہے کہ حسب توفیق جو ہے دیں. اگر ایک آنے کی بھی توفیق ہے تو خدا کے ہاں وہی مقبول ہوگا. عمراء کو بڑی بڑی رقمیں پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عمراء درجوں میں آگے بڑھ گئے. ایک پاکستان سے کسی نے خط میں لکھا کہ ہم غریب چندے نہیں دے سکتے, آپ تحریکیں کرتے ہیں, جو چندے دیتے ہیں بڑے بڑے وہ سر اونچا کر کے چلتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ جو سر اونچا کر کے چلتے ہیں خدا کے حضور ان کی سر کی کوئی قیمت نہیں رہی. چندہ دینے والے تو انکسار میں بڑھتے ہیں, وہ خشوع میں بڑھتے ہیں, خضوع میں بڑھتے ہیں, اور جتنا زیادہ دیتے ہیں اتنا سر جھکتا چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ بلند ہو. اور وہ سر صرف خدا کے حضور ہی نہیں جھکتا بلکہ اپنے غریب بھائیوں کے حضور بھی جھکتا ہے. اپنی توفیق, نیکی کی توفیق کے نتیجے میں وہ اپنے بھائیوں پر نظر کرتے ہیں جن کو توفیق نہیں, اور ان سے پہلے سے بڑھ کر حسن سلوک کرتے ہیں, اور خدا کی راہ میں صرف دینی اعلیٰ مقاصد کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے کمزوروں اور مجبوروں کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. تو خدا کی راہ میں خرچ کرنا تو انکساری بڑھاتا ہے, تکبر تو نہیں بڑھاتا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آپ یوں کریں کہ جو اتنی تحریکیں کرتے ہیں, صومالیہ فنڈ, بوسنیا فنڈ, فلاں فنڈ, کیوں نہ میں آپ کو ایک نظام بنا دیتا ہوں کہ ایک چندہ ہو, بس ساری دنیا میں جھگڑے ختم ہو. ان کو پتہ نہیں کہ یہ کوئی ٹیکسیشن کا تو نظام ہے ہی نہیں. جہاں ٹیکسیشن کی روح آئی وہاں سارا نظام درم برم ہو جائے گا. یہ تو اور نظام ہے, زندہ ہے, خدا کی محبت سے کے نتیجے میں زندہ ہے. اس میں تو ہر پہلو سے برکت ہی برکت پڑنی ہے اگر محبت زندہ رہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ خلوص کی فکر کرو. چندے بڑھانے ہیں تو وہ خلوص سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں. جہاں چندوں کی ادائیگی میں چہروں پر یبوست آنی شروع ہو جائے وہ چندے لینے کے لائق ہی نہیں ہیں. اور ہمیشہ میرا ان انسپیکٹروں سے اسی بات پر جھگڑا رہا ہے جو پیچھے پڑ کر چندے بڑھا کر وعدے بڑھا کر لے کے آتے ہیں. چنانچہ میں نے وقف جدید میں تو انسپیکٹر بھیجنے ہی ایک موقع پر بند کر دیے. موازنہ کر کے ان کو دکھایا کہ جو تم پیچھے پڑ کر وعدے لے کے آتے ہو ان کا ایک بھاری حصہ, ایک بھاری فیصد ادائی نہیں ہوتا, اور جو خود بخود دل کی محبت سے وعدے پھوٹتے ہیں وہ نہ صرف پورے ادا ہوتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں پہلے سے. اور ایک دفعہ ادا کرنے کے بعد بعض دفعہ دوست لکھتے ہیں کہ ادا تو ہم نے اسی وقت کر دیا تھا مگر چین نہیں آیا, اب خدا نے ایک اور رقم دی ہے اس میں سے بھی ہم ادا کر رہے ہیں. بوسنیا میں جو اس وقت تک جواب ہے 78,672 پاؤنڈ کا رسپانس, یعنی اپیل کے جواب میں لبیک کہا گیا ہے, مگر یہ بہت ہی کم ہے. اتنے دردناک حالات ہیں, اتنی بڑی ضرورت ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے پاس نہ بوٹ ہیں نہ گرم کپڑے ہیں. بہت ہی دردناک حالت میں وہ دین کی خاطر یہ بڑا عظیم جہاد کر رہے ہیں. تو جماعت احمدیہ کو انفرادی طور پر یا جماعتی طور پر جسمانی طور پر جہاد میں شرکت کی توفیق نہیں ہے تو مالی لحاظ سے تو کر سکتی ہے. بڑے وسیع پیمانے پر رابطے بڑھا رہے ہیں. بعض ملکوں میں 50,000 بوسنین مہاجرین ہیں, اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ضرورت بتاؤ تو وہ بوسنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں پر خرچ کرو جو بڑی عظیم قربانیاں دے رہے ہیں. وہاں ایک کیمپ میں نے جب وفد بھجوانے شروع کیے یعنی جماعت کو توفیق ملی تو ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایک وفد میں ہم گئے, جرمن کچھ نیک دل لوگ بھی شامل ہوئے اس میں, اور جماعت کے نمائندوں نے ٹرک لیا اور مال لے کر وہاں پہنچے. تو کہتے ہیں اتنے دردناک حالات تھے کہ جو جرمن غیر مسلم تھے ان کی چیخیں نکل گئی. ننگے پاؤں بچے سخت سردی میں بوٹ جن کے پاس چھوٹے تھے انہوں نے کاٹ کر آگے سے بوٹ تاکہ
پاؤں آگے سے چبھے نہ اور پنجہ دبے نہ. انہوں نے آدھا پاؤں باہر نکالا ہوا تھا اور کپڑے پورے نہیں تھے, فاقوں کے شکار. اور کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے دل پر یہ اثر اس وقت ہوا جب ہم نے کہا کہ ہمیں اور بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے, ہم پھر آئیں گے. تو انہوں نے کہا اب پھر ہماری طرف نہ آؤ, ان مجاہدوں کی طرف جاؤ جو نہتے بڑے دردناک حالات میں لڑ رہے ہیں, ان کی مدد کرو. تو جماعت کو اس سلسلے میں دل کھول کر آگے قدم بڑھانا چاہیے. خدا تعالیٰ جماعت کے اموال میں برکت پر برکت دیتا چلا جائے گا. یہ روپیہ کم نہیں ہوگا, جتنا نکالیں گے اتنا بڑھے گا. مختصر آپ کے سامنے ایک خط کا اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر یہ خطبہ ختم ہوگا. رانا فیض بخش صاحب نون لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال میرا کل بجٹ 2100 روپے تھا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمام ضرورتوں کو پس پش ڈال کر کپاس کی پہلی چنائی پر سالم چندہ ادا کر دوں گا. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا, روپیہ ادا کر دیا. ہفتہ عشرہ کے بعد اے جی آفس ملتان سے اطلاع ملی کہ آپ کی پینشن 268 روپیہ ماہوار کے حساب سے بڑھا دی گئی ہے اور 840 روپے کی بجائے اب آپ کو پینشن 1108 روپیہ ماہوار ملا کرے گی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ 3300 روپے سابقہ بقایا, انہوں نے یہ لکھا کہ سابقہ بقایا اس کے علاوہ 3300 روپے خزانے سے وصول کر لیں. کہتے ہیں یہ ایک مثال نہیں, فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ خدا کی خاطر جب کچھ دیا ہے اسی وقت نقد اس کی ادائیگی ہوئی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ بھی مرنے کے بعد بھی اعتبار رکھنا, یہ نہ سمجھنا کہ وعدے ہیں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جزا وعدہ فردہ ہے, ان کے لیے ایک اس میں پیغام ہے کہ وہ خدا جو اس دنیا میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دے رہا ہے وہی اس دنیا میں بھی ہے. تو اس دنیا میں بھی تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پر جماعت اپنے چندوں میں ہرگز خست محسوس نہ کرے, کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, اس لیے میں مزید اب اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا. باقی انشاءاللہ کچھ حصہ جو اس کا ضروری ہے بیان کرنے والا آئندہ خود میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.